گناہ کبیرہ میں سے 46ویں نمبر کا گناہ کبیرہ کاہن یا نجومی کے پاس جانا۔ کاہن یا نجومی کے پاس جانا، یہ کاہن اور نجومیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تو یوں فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس چیز کے متعلق اپنی زبان نہ کھولو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات انسان سے اس کی سماعتوں کے متعلق، اس کی آنکھوں کے متعلق اور اس کے دل کے متعلق سوال کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ زبان سے وہی بولنا ہے جو انسان کو معلوم ہو، آنکھوں سے وہی دیکھنا ہے جو انسان کے لیے حلال ہو، کانوں کے اندر وہی الفاظ پڑھنے چاہیے جن کا سننا حلال ہو، اور دل کے اندر وہی جذبات ہوں کہ جن جذبات کو شریعت نے پسند کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا عالم الغیب، اللہ کی ذات وہ ہے جو غیب دان ہے، فلا یظہر علی غیبہ، لہذا غیب کی چیزوں پر اس نے کسی کو بھی مطلع نہیں کیا، الا من ارتضی من رسول، البتہ اتنی بات ہے کہ جو رسولوں کی مبارک جماعت ہوتی ہے تو رسولوں کی مبارک جماعت پر ایک وحی کا سلسلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بعض چیزیں بتلا دیتے ہیں لیکن وہ بھی اللہ کی چاہت پر موقوف ہے اور وحی کے ذریعے سے وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب دان نہیں ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والا نہیں ہے، لہذا اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ یا نبی کے علاوہ کوئی اس بات کا دعوے دار ہے کہ جی مجھے غیب کی باتوں کا علم ہے، تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس بنیاد پر کہ عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ غیب کی باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو ہو نہیں سکتا۔ یہ کاہن اور نجومی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی ہاتھ کی لکیریں دیکھیں گی یا کبھی زمین کے اوپر لکیریں مارتے ہیں، کبھی پرندوں کے ذریعے سے فال نکالتے ہیں، اور ان چیزوں کے ذریعے سے یہ لوگوں کو حالات بتلاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کاہن کے پاس چلا گیا یا کسی نجومی کے پاس چلا گیا، اس کاہن یا نجومی نے جو بات بیان کی، اس جانے والے نے اس کی بات کی تصدیق کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانے والا بندہ اس شریعت سے بیزار ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ گویا کہ پیغمبر بتلانا یہ چاہتے ہیں جو کاہن یا نجومی کے پاس جائے گا، ان کی باتوں کی تصدیق کرے گا، اس کا دین محمدی سے، یہ شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کاہن یا نجومی کے پاس جائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی 40 دن تک نماز ہی قبول نہیں فرماتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان تصور کرے جو بندہ جانے والا ہے وہ بھی مجرم ہے اور جو بتانے والا ہے اس سے بڑا مجرم ہے، تو جانے والا اگر محمد الرسول اللہ کی شریعت سے باہر ہے یا جانے والے کی اگر 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو جو بندہ بیٹھ کر لوگوں کو حالات بتلائے گا اس کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے متعلق ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ حضرت عائشہ کی روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق معلوم کیا گیا، یا رسول اللہ یہ کاہن نجومی لوگ ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا سرکار کے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ کوئی بات بتلاتے ہیں اور وہ بات حق اور سچ ثابت ہو جاتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات کو بیان کیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی تذکرہ آتا ہے اللہ کی ذات جب کوئی حکم نازل کرتی ہے تو اللہ کے حکم کے روب و دبدبے کی وجہ سے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے عاجزی کے ساتھ گردن جھکا لیتے ہیں
اور ان کے اوپر ایک رعب اور دبدبا طاری ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا امر بیان ہو جاتا ہے تو جو بڑے بڑے فرشتے ہیں جن کو اپنا ملائے اعلیٰ کے فرشتے کہا جاتا ہے، تو وہ ان عرش والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں قال الحق، اللہ نے جو کہا وہ صحیح کہا۔ پھر وہ والے فرشتے ان والوں کو بتاتے ہیں، یہ والے فرشتے اپنے نیچے والوں کو، یہاں تک کہ 7واں 6واں 5واں 4تھا 3را 2 اور پہلے آسمان تک یہ معاملات آ جاتے ہیں۔ اب جب پہلے آسمان والے فرشتوں کو ان معاملات کا اندازہ ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے تو اللہ کا حکم پورا ہو جائے، اس کے لیے یہ فرشتے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، آپس میں تکرار کرتے ہیں تاکہ اللہ کی کوئی بات رہ نہ جائے جو پہنچنا ہے۔ چنانچہ ان حضرات کی آپس کی جو باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو شیاطین کان لگا کر سنتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی آمد سے پہلے فرشتوں کا آسمانوں کے اوپر جانا تھا، لیکن ہمارے پیغمبر کے آنے کے بعد اب شیاطین جتنے بھی ہیں وہ آسمانوں پر نہیں جا سکتے۔ ہمارے پیغمبر کی آمد سے پہلے شیاطین اور جنات آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں پر فرشتوں کے مذاکرے کے دوران ہونے والی بات کو چوری کرتے تھے اور لا کر کاہن اور نجومیوں کے کان میں، جیسے مرغی عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا دانہ کھاتے ہوئے جو آواز نکالتی ہے وہ آواز سمجھ میں نہیں آتی، اس طریقے سے یہ جنات اور شیاطین آسمان سے باتیں لا کر ان کاہنوں کے کان کے اندر ڈال دیتے تھے۔ ان کاہنوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتا تھا، وہ ایک بات اس کے ساتھ 99 باتیں جھوٹی ملا کر اپنے لوگوں کو بتلا دیتے تھے۔ اب وہ جو ایک بات ہوتی تھی جو فرشتوں کے ذریعے سے سن کر اس کے کانوں تک پہنچی ہے وہ سچی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں، مطلب شیاطین یا جنات وغیرہ، وہ وہاں سے بات سنتے ہیں اور لا کر اپنے دوستوں کے کان میں القاء کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، اور یہ آگے سے ان باتوں کے ساتھ باتیں ملا کر آگے لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ تو یہ کاہنوں کی حقیقت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ علم نجوم کا جتنا حصہ سیکھے گا، جو بندہ علم نجوم کا جتنا حصہ سیکھے گا، وہ بندہ علم جادو کا اتنا حصہ سیکھے گا۔ اور آپ ماقبل میں پڑھ چکے ہیں کہ جادو سیکھنا، جادو کرنا یا سیکھنا یہ کفری اعمال میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاہن جادوگر ہوتے ہیں اور جادوگر کافر ہوتے ہیں، کاہن جادوگر ہوتے ہیں اور جادوگر کافر ہوتے ہیں، کاہن جادوگر ہوتے ہیں اور جادوگر کافر ہوتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کاہنوں کے پاس جائے، ان سے معلومات لے، ان کی باتوں کی تصدیق کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا۔ ایک تو جانے والا ہے، جاتے کے ساتھ ہی یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا، اس کی بات کو مان لیا، شریعت محمدیہ سے باہر نکل گیا، اور اگر اس کی بات کو نہ بھی مانا لیکن اس کی بات پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ 40 دن تک اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ اس لعنت کے اندر مبتلا ہے، اس کو چاہیے اس سے باز آ جائے۔ اب موجودہ زمانے میں یہ جو عامل وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ بھی حالات بتلاتے ہیں، عامل وغیرہ جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ بھی حالات بتاتے ہیں تمہاری روزی بند ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا ستارہ گردش میں ہے، تمہارا ستارہ گردش میں ہے۔ اس قسم کی باتوں میں الجھانے کے بعد وہ صحیح سالم جو بندہ ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فجر کی نماز کے بعد منہ پھیر کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جانتے ہو ہمارا رب کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ رب کیا کہتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندوں نے صبح اس حال میں کی کہ مجھ پر ایمان لانے والے اور ستاروں کا انکار کرنے والے، اور میرے بندوں میں سے کچھ نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ستاروں پر ایمان لانے والے اور میری ذات کا انکار کرنے والے۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا کہ بارش برستی ہے رات کو تو صبح کچھ بندے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے
سے برسی ہے، تو جو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے برسی ہے تو وہ میری ذات پر ایمان لانے والا اور فرشتوں کا انکار کرنے والا، اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے یعنی اس ستارے کی وجہ سے برسی ہے تو وہ اس ستارے پر ایمان لانے والا اور میری ذات کا انکار کرنے والا۔ چنانچہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی مسلمان یہ کہے گا کہ بارش ہوئی ہے اس ستارے کی وجہ سے، بارش ہوئی ہے اس بادل کے ٹکڑے کی وجہ سے، مطلب اس کے مائنڈ کے اندر یہ ہو کہ بارش برسانے کے اندر اس ستارے کا یا اس بادل وغیرہ کا کوئی عمل دخل ہے، تو نتیجتاً وہ بندہ مرتد ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ البتہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ علامات ہیں بارش کی، اس کے مائنڈ کے اندر، دل اور دماغ کے اندر یہ نظریہ موجود ہے کہ بارش برسانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، البتہ عام طور پر یہ علامات ہیں کہ جب یہ ٹکڑا بادل کا یہاں سے یہاں جائے گا یا بادل کے ٹکڑے کا رنگ تبدیل ہو جائے گا تو بارش ہو جائے گی، اس صورت میں وہ بندہ اپنا کفر کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ کاہن اور نجومی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی شکلوں پر پھٹکار ہوتی ہے، ان کی شکلوں پر پھٹکار ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں سے اب صدر چلے جائیں تو وہاں پر اپنا پل کے نیچے طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں فال نکالنے والے، اس طوطے سے اپنی قسمت کا حال بھی معلوم کر لے، کیا میرے مقدر کے اندر ساری زندگی پل کے نیچے بیٹھنا ہے؟ جو اپنی حالت، اپنی قسمت کے حوال نہیں جانتا وہ ہمارے حالات کیسے بتلائے گا؟ یہی حال حاملوں کا بھی ہوتا ہے، وہ آپ کا ہاتھ دیکھ کر بتائیں گے، وہ ذائچہ نکالیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں، اگر اس کو علم نجوم میں سے سمجھا جائے، اس کو علم نجوم میں سے سمجھا جائے تو حضرت علی کے فرمان کے مطابق یہ جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ جادوگر کیا ہے؟ کافر ہے۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی کچھ طریقہ کار ہوتا تھا کہ ان کے یہاں یہ نجومی وغیرہ نہیں ہوتے تھے، وہ پرندوں کے ذریعے سے فال نکالتے تھے، پرندے کو ہوا میں اڑاتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف کو اڑتا تھا تو خیر و برکت سمجھ کر اس کام کو کرتے تھے، اور اگر بائیں طرف کو اڑتا تھا اس کام کو منحوس سمجھ کر اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو موجودہ زمانے کے اندر اس کی بگڑی ہوئی جو شکل ہے وہ یہ جو کاہن اور نجومی یا عامل بابا فلاں بابا سارے کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی شیاطین اور جنات ہوتے ہیں۔ ان کے منہ سے بھی کوئی ایسی بات نکلے گی جو بالکل برحق ہوگی، اس بات کو سن کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 46ویں نمبر کا جو گناہ کبیرہ ہے وہ کاہن کے پاس جانا اور کاہن کی تصدیق کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔